نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی یہ دوسری ویڈیوز ہے جو اس موضوع پہ ہے کہ یہ قاعدہ کس کا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ بات عرض کر دی کہ یہ قاعدہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے ثبوت پیش کر دیے، اور دوسری مولانا عبدالعزیز رائے پوری کا بھی نہیں ہے، اس پہ بھی بات عرض کر دی، اور تیسری کہ یہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نہیں ہے، اس پہ بھی میں نے بات عرض کر دی اور آگے بھی ہوتی رہے گی۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کا ہے، اس کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مفتی عبدالخالق آزاد جو سلسلہ رحمیہ کے 5ویں مسند نشین ہیں اور اچھے جید عالم دین ہیں، پاکستان میں لاہور میں ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے سوانح شاہ عبد الرحیم رائے پوری، بڑی مضبوط کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 قاعدے لکھوائے، ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور ایک قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 2 قاعدے لکھوائے، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو لکھوایا وہ نورانی قاعدہ ہے، اور جو ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو لکھوایا وہ اردو قاعدہ ہے۔ تو اس گواہی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن پڑھاؤ، یہ کتاب ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے، شاید کسی اور کے پاس بھی ہو۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے امرتسر سے، اور یہ کتاب امرتسر سے تقسیم ہند سے پہلے کی شائع ہے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شائع ہوئی ہے، یہ 1915 کی ہے، 20 کی ہے، 22 کی ہے، 10 کی ہے، 5 کی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ تقسیم ہند پاکستان بننے سے پہلے کی کتاب ہے، امرتسر سے شائع ہوئی ہے۔ امرتسر سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نورانی قاعدے کے متعلق لکھا ہوا ہے مؤلف کا 40 سالہ تجربہ ہے، مؤلف کا 40 سالہ تجربہ ہے۔ نورانی قاعدے کے متعلق بات عرض کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مؤلف کا 40 سالہ تجربہ ہے، تو مؤلف ناشر کو نہیں کہتے، مؤلف کو کہتے ہیں جس کی تصنیف ہو۔ تو قرآن پڑھاؤ اس کتاب کے اوپر یہ جو عبارت موجود ہے آج سے صدی پہلے کی، جی صدی سے زائد، 1 صدی 10 یا 1 صدی 15 سال پہلے کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر یہ جو عبارت ہے کہ مؤلف کا 40 سالہ تجربہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ احوال العارفین کتاب ہے حافظ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سلسلہ رحمیہ کے بزرگوں کا انہوں نے بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور بڑی محنت سے یہ کتاب تیار کی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ بڑے حضرت رائے پوری نے 2 قاعدے لکھوائے اور قاعدوں کے نام خود تجویز کیے، اور ان میں سے ایک قاعدہ نورانی قاعدہ ہے اور دوسرا قاعدہ وہ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اردو والا قاعدہ ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ حضرت نے 2 قاعدے لکھوائے اور نام خود تجویز کیا، جی نام خود تجویز کیا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مطبع سے پریس سے کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے حق گو۔ یہ کتاب نور علی نور جو ان کا اخبار تھا اس کے اندر قسط وار شائع ہوئی تھی، اور بعد میں ان قسطوں کو جمع کر کے ایک رسالے کی شکل میں بھی شائع ہوئی۔ جی یہ جو حق گو کتاب ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ نورانی قاعدے کا پہلا نام وہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا قاعدہ، قرآن مجید کا قاعدہ۔ یہ شائع بھی لدھیانہ سے ہوئی ہے، مصنف کی زندگی میں ہوئی ہے، مصنف کے پریس سے ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور بعد میں حضرت کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے پسند کیا، تو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا نام نورانی قاعدہ یا قاعدہ نورانی رکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا پورا خاندان اس وقت موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ اس وقت ان کے بیٹے تھے، عالم تھے، حافظ قاری تھے، جوان تھے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بعد میں ان کے بیٹوں نے بھی مختلف جگہوں سے نورانی قاعدے کو شائع کیا۔ خود شائع کرنا، جگہ جگہ سے شائع کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ان کی ہے، اور وہ پریس اور طباعت کی دنیا سے واقف تھے۔ اگر یہ اپنا قاعدہ ان کا نہ ہوتا تو وہ مصنف سے ضرور حقوق کے طباعت لکھواتے، کیونکہ آج میں اگر ایک جگہ سے قاعدہ شائع کرتا ہوں میرا نہیں ہے، پھر میں شائع کرتا ہوں 10 جگہ سے شائع کرتا ہوں اور میرے بہت سارے افراد شائع کرتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات لازمی آتی ہے کہ قاعدہ ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے، انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ تو پروف کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ چیز لکھوا لے کہ کل کے لیے مسئلہ نہ بنے۔
تو مختلف جگہوں سے شائع کرنا اور پھر کسی اور کا تھا تو اس سے نہ لکھوانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کا لکھا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نورانی قاعدے کی خود ٹریننگ دیتے تھے، اساتذہ کو جمع کر کے خود اس کی تربیت دیتے تھے، اور اس تربیت کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے نورانی قاعدے کی شرح طریقہ تعلیم کے نام سے لکھی۔ پہلے نورانی قاعدہ دو طریقوں سے شائع ہوتا تھا جی، ایک نورانی قاعدہ اس نام سے، اور پہلی اور دوسری تختی یہ بھی الگ گتوں کی شکل میں، چارٹ کی شکل میں شائع ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا نورانی قاعدہ تعلیم القرآن کے نام سے شائع ہوتا تھا، اور تعلیم القرآن میں نورانی قاعدہ بھی ہوتا تھا، اور ساتھ نورانی قاعدے میں جو ہدایات تھی اساتذہ کے لیے، ٹیچر گائیڈ، وہ بھی ہوتی تھی۔ تو یہ طریقہ تعلیم قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی جی، اس طریقہ تعلیم میں نورانی قاعدے کا طریقہ تعلیم بیان کیا۔ اگر یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہوتا تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طریقہ تعلیم نامی کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کر دیتے کہ یہ قاعدہ مجھے پسند آیا، یا میرے شیخ نے مجھے دیا، یا فلاں عالم نے لکھا ہے، یا انہوں نے حقوق کے تبات مجھے دے دیے ہیں جی، اس چیز کی کوئی نہ کوئی وضاحت کرتے۔ اس بات کی وضاحت نہ کرنا اور دو ٹوک اس شرح کو اپنی شرح قرار دینا اور نورانی قاعدے کی شرح کرنا، یہ انداز، یہ اسلوب بتاتا ہے کہ یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کا قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جند حریت، جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے لگ گئے، بائی کے پوتے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں مولانا عظیم لدھیانوی، عظیم لدھیانوی کے بیٹے ہیں مولانا سلیم لدھیانوی، مولانا سلیم لدھیانوی کے بڑے بیٹے ہیں مولانا خلیل اللہ ربانی، مفتی رشید احمد جامع رشید والوں کے بڑے بھائی۔ مولانا خلیل اللہ ربانی نے جند حریت کتاب لکھی ہے۔ جند حریت میں انہوں نے خاندان کا تذکرہ کیا، والد کا، سلیم آباد کا، دادا کا، سب کا تذکرہ کیا۔ اس کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی تذکرہ کیا، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں سب سے پہلے انہوں نے نورانی قاعدے کا تذکرہ کیا ہے جی۔ اور یہ جند حریت آج کی کتاب نہیں ہے، 5-10 سال پہلے کی کتاب نہیں ہے، یہ 50-60 سال پہلے، نصف صدی کی بات ہے، یہ اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ ان کے خاندان کے ہیں، اور خاندان کے بندے نے لکھی ہے، اور یہ خاندان جہاں جہاں آباد ہے ان کے ہاں گئی ہے، اور اس میں بڑے بڑے اہل علم ہیں، مفتی رشید احمد لدھیانوی اور بڑے بڑے حضرات ہیں، اور اپنے بھی تھے اور مخالفین بھی تھے۔ ایک بندہ دلالے سے کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہمارے خاندان کا ہے، تو اس خاندان میں بہت سارے اور اہل علم بھی ہیں، وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے تو وہ بولتے کیوں نہیں ہے، اور دنیا پہ اور بہت سارے ایسے لوگ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نورانی قاعدہ ان کا نہیں ہے، تو پھر یہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ تو ان سب کا خاموش ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے، اور جند حریت کی گواہی اس بات کے اوپر ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بھی نورانی قاعدہ خود شائع کرتے رہے، اور جگہ جگہ اس کا چرچا کرتے رہے کہ میرا قاعدہ ہے، اس کو پڑھائیں، لوگ پڑھاتے تھے، اشاعت ہوتی تھی۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اس قاعدے کو امرتسر سے شائع کیا، اور سمندری فیصل آباد سے شائع کیا، لاہور سے شائع کیا، لدھیانہ سے شائع کیا، اس طرح مختلف شہروں سے وہ اس کی تبادل کرتے رہے۔ اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی بھی بندہ ہو، جہاں جس زمانے میں وہ جیتا ہے، جہاں اس زمانے میں اس کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں، تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی حسد کرنے والے اور مخالفین تھے۔ تاریخ بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے۔ ان میں سے کسی بندے کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ یہ قاعدہ اس بندے کا نہیں ہے، کسی اور کا لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو مخالفین اس بات کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہ جانے دیتے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے پریس، اپنے مطبع حقانی سے کتاب شائع ہوئی ہے، حق گو اس کتاب کا نام ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ پہلے نور علی نور میں جو ہے یہ استوار مضمون عیسائیوں کے خلاف شائع ہوا تھا، اور پھر بعد میں اس مضمون کو کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا، اور اس کتاب کے اوپر یہ نورانی قاعدے کے متعلق لکھا ہوا ہے، مؤلف کا دعویٰ ہے، مؤلف کا دعویٰ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مؤلف ناشر کو نہیں کہتے، مؤلف کو کہتے ہیں، مصنف کو کہتے ہیں۔ حق گو کتاب جو مطبع حقانی پریس سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شائع ہوئی ہے، اس کتاب کے اوپر لکھی ہوئی یہ عبارت بتاتی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عرب دنیا میں یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ نورانی قاعدہ لکھا ہندوستان میں گیا، پھیلا بھی ہندوستان میں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھایا اور سمجھا اس کو عرب میں گیا۔
عرب لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا پڑھایا اور اس کے اوپر اچھا کام کیا۔ عرب میں ایک شخص ہیں احمد عبدالعزیز السعود، یہ بڑے علمی شخصیت ہے اور بڑے کام کے ہیں، پروفیسر آدمی ہیں۔ انہوں نے نورانی قاعدے کے اوپر کام کیا ہے المنہجیہ کے نام سے۔ المنہجیہ میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد حقانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عرب دنیا سے قاعدہ شائع ہوا ہے، شائع کرنے والے ہیں قاری اسامہ رفیق۔ یہ اسامہ بیٹا ہے، رفیق ان کے والد ہیں، دونوں پاکستانی ملتانی ہیں، دونوں عرب میں ہوتے ہیں، دونوں نورانی قاعدے کے نام سے وہاں کام کرتے ہیں اور دونوں کا کافی کام ہے عرب کے اندر۔ انہوں نے قاعدہ شائع کیا القاعدۃ النورانیہ۔ القاعدۃ النورانیہ کے اوپر یہ دونوں حضرات نے جو قاعدے شائع کیے ہیں اکٹھے یا الگ الگ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد حقانی لدھیانوی کا ہے۔ ان کی یہ بات گواہی ہے اس بات کی کہ یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس وقت عظیم علمی شخصیت ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ سیالکوٹی پاکستانی، جو عرب میں مدرسہ سولتیہ جہاں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تجوید پڑھی ہے، اور جہاں عظیم شخصیت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی نے جہاں اس مدرسے کی ابتدا کی سہولت النساء خاتون کے کہنے کے اوپر، جہاں سلسلہ وہاں یہ شیخ الحدیث ہیں اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور نیٹ کی دنیا کے اوپر بھی بڑے ان کے مقالات ہیں، ختم نبوت میں پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ نے عرب سے قاعدہ شائع کیا ہے نور قاعدہ، نور قاعدہ، اور اس کی طباعت کے حوالے سے بھی بڑی لمبی چوڑی وہاں قانونی طور پہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ یہ قاعدہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کون شائع کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ قاعدہ شائع کیا ہے، اور اس قاعدے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ قاعدہ مولانا نور محمد حقانی لدھیانوی کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا عبدالحفیظ مکی، ان کے نام سے کون ناواقف ہے؟ ان کے نام سے کون ناواقف ہے؟ عبدالحفیظ مکی صاحب کے۔ انہوں نے بہت سارے نورانی قاعدوں کے اوپر تقریض لکھی ہے جو عرب سے شائع ہوئی ہے، اور بہت سارے قاعدوں کی تقریض میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب لدھیانوی مظاہری کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سہارنپور مدرسہ مظاہر علوم کے ایک فاضل مولانا عبدالحفیظ مکی نے مطبع مطابع الرشید مدینہ سے یہ نورانی قاعدہ شائع کروایا ہے، مدینہ سے، اور یہ جب قاعدہ شائع کروایا ہے تو اس کے مصنف جو ہیں وہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر کروایا ہے، تو اس کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عرب سے ایک نورانی قاعدے کے اوپر کام ہوا ہے قطف الثمار الجنیہ، سمیر بن عبداللہ اسماعیل، اس شخص نے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے نورانی قاعدے کا مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ 1947 میں لدھیانہ کے مسلمانوں پہ کیا گزری، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اور ان کے تذکرے کے اندر ان کی تصنیفات تالیفات کا تذکرہ ہے۔ ان تالیفات میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی قاعدے کا بھی تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ طالب علمی زمانے میں قرآنی ذوق درس تدریس کے حوالے سے معروف تھے۔ اسی تدریسی ذوق کی وجہ سے فراغت کے فوراً بعد ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم سرساوی جو مشہور بزرگ تھے، انہوں نے اپنے قرآنی سلسلے کا ان کو ناظم نگران مقرر کیا۔ اسی طرح قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرآنی ذوق تھا، تدریس کی جو مہارت تھی، اسی بنیاد پہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو رائے پور میں دعوت دی، مدرسے قائم کروایا، مدرسوں کا نگران بنوایا، اور ان تمام مدارس کو ام المدارس لدھیانہ کی شاخ بنوایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ مدرسہ امداد العلوم مظفر نگر انڈیا کا جو سالانہ جلسہ تھا مدرسے کا، اس پہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ تعلیم کو سراہا۔ حکومت برطانیہ نے جب ام المدارس اسکول مدرسے کا وزٹ کیا لدھیانہ کا تقسیم ہند سے پہلے، تو انہوں نے اس مدرسے کو اسکول سسٹم کو اپنے نوعیت کا واحد ادارہ قرار دے دیا۔ ایسا آدمی جس کا قرآنی چرچا صرف لدھیانہ میں نہیں، صرف رائے پور میں نہیں، صرف سہارنپور میں نہیں ہے، بلکہ جا بجا ہے، ایسا آدمی جس کے کام کو حکومت سراہتی ہے، اور حکومت برطانیہ ان کے خدمات کے اعتراف میں ایک سمندری کے اندر پورا گاؤں ان کے حوالے کرتی ہے اور اس کی نمبرداری ان کو دیتی ہے۔ ایسا بندہ جس کا قرآنی چرچا ہے جی، وہ اپنا قاعدہ تصنیف نہیں کرتا، کسی دوسرے کے قاعدے کو شائع کرتا ہے، کیا عقل اس چیز کو مانتی ہے
جی تو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ چرچا، یہ تحسین، یہ داد، یہ حوصلہ افزائی، یہ شہرت ان کو قرآنی تدریس میں تھی۔ تو یہ بات یہ بتاتی ہے کہ قرآنی تدریس کا ذوق یہ بتاتا ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا تصنیف کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر کافی معیاری کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے 25 کا تذکرہ کیا ہے، چھوٹی موٹی ان کی کتابیں ہیں 25 کے لگ بھگ۔ انہوں نے مختلف فنون پہ، مختلف چیزوں پہ لکھی ہیں۔ تو ایک بندہ مختلف فنون پہ، مختلف چیزوں پہ کتابیں لکھتا ہے، لیکن جس فن میں اس کو شہرت ہے اور جس فن میں وہ کام کر رہا ہے، شعبہ قاعدہ ناظرہ، حفظ تجوید میں جو بندہ کام کر رہا ہے اور ہزاروں مدارس کا وہ ممتحن ہے، یہ ہزاروں مدارس اس کے مدرسے کی شاخ ہیں، اور وہ بندہ ایک مستند حیثیت سے شعبہ قاعدہ ناظرہ اور تجوید میں ایک امام کی حیثیت رکھتا ہے، ایک پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے، کیا اس بندے کا اپنا قاعدہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے عقلی اعتبار سے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے۔ جی تو ہمارا یہ سلسلہ جو ہے نا کہ یہ قاعدہ کس کا ہے، اس حوالے سے آج کی یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے، جس کے اندر ہم نے بہت سارے عقلی نقلی دلائل عرض کیے کہ یہ قاعدہ کسی اور شخص کا نہیں ہے، یہ مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ قاعدہ مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ قاعدہ اسی طرح شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ ہم نے تمام تر گواہیاں وہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تاریخ سے، خاندان سے، کتب سے، عقلی نقلی دلائل سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید حوالہ جات اور ثبوت اگلی ویڈیوز میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔